الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوسناک خبر سننے کو دیکھنے کو آج ملا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال اس ملک پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اس ملک کے حکمرانوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے اور ان کو ملت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ملک دشمن، اسلام دشمن عناصر ہیں، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی جو یہ خبر ہے، ملک پاکستان کے عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم اکوڑہ خٹک کے اندر جو دل خراش واقعہ رونما ہوا ہے، پیش آیا ہے، اس واقعے سے تمام لوگ جو ہے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے، امید ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جتنے وہاں پر لوگ طلباء کرام، اساتذہ کرام، نمازی حضرات شہید ہو چکے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کو جلد صحت یاب فرمائے اور ان کے زخموں کو اللہ رب ذوالجلال درست فرما لے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے یہ اس کی جو صورت ہے مسجد کی بگڑ چکی ہے، بہت زوردار طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس طرح کے حادثاتی اموات سے ہم سب کے حفاظت فرمائے، ناگہانی اموات سے ہم سب کے حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی اسلام دشمن، ملک دشمن عناصر ہے، دشمن ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ہمارے ملک والے نہیں جانتے، اللہ رب ذوالجلال ان سب سے ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی دینی مراکز ہے، دینی علوم جہاں پر لوگ حاصل کرتے ہیں، یا مساجد ہے، بڑے بڑے مراکز ہے، تبلیغی مراکز ہے، اور جتنے بھی جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ان تمام مقامات کے رب ذوالجلال حفاظت فرمائے، اور ان مقامات کی طرف جانے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے اللہ رب ذوالجلال حفاظت فرمائے۔ اور اس کے اندر مدرسے کے اندر اس طرح کا واقعہ یہ مطلب لوگوں کے دلوں میں ایک ہیبت بٹھانے کے لیے یہ کوشش ہے، لیکن اس سے مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، نہ وہ ڈریں گے، بلکہ وہ اپنے مشن پر، اپنے جو وہ قرآن و حدیث کا علم جو حاصل کرنے جہاں وہ جاتے ہیں، اپنے مادری علمی جہاں جس جگہ سے وہ اس علم کو جو ہے حاصل کرتے ہیں، اس مطلب مقام کو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے اساتذہ کو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ جتنے بھی دینی علوم حاصل کرنے والے حضرات ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، ان تمام کے رب ذوالجلال حفاظت فرمائے، اور تا دیر تا قیامت ان دینی مراکز کو قائم و دائم فرمائے۔ تو خصوصی جو ہے آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، آپ بھی خصوصی دعائیں کریں، اللہ رب ذوالجلال جو ہے ان علماء کرام کو ہمارے سروں پر جو ہے ان کا سایہ جو ہے تا دیر قائم دائم رکھے۔ انہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ جس وقت جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے والے، اللہ رب ذوالجلال کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اس وقت اللہ رب ذوالجلال جو ہے اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے، اس سب سے ہم سب کے دل جو ہے بہت زیادہ افسردہ ہے، ہم سب بہت زیادہ غمگین ہے اس واقعے کی وجہ سے۔ اللہ رب ذوالجلال اس طرح کے واقعات سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، دینی مدارس، مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے جملہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کی آمد اور اس طرح کا واقعہ مسجدوں کے اندر رونما ہونا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ دینی مراکز جتنے بھی ہیں، مساجد جتنے بھی ہیں، ان کی سیکورٹی کا انتظام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو اب سب حضرات سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ بھی خصوصی دعائیں کریں، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سب سے آپ بھی پناہ مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہوئی ہے ناگہانی اموات سے، حادثات سے۔ تو پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب الجلال اس طرح کے واقعات سے اور اس طرح کے اموات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تو ایک شہادت کی موت اللہ رب الجلال نے نصیب فرمائی، لیکن اس طرح مطلب جسموں کا چھلنی ہونا، جسم کے حصوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ اللہ رب الجلال اس سے جو ہے سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے ہم سب کو قبول فرمائے، دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے، حق بات کہنے کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔